بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ وہ اپنی ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خود بھی تڑپ رہا تھا۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو اس کا باپ اس دنیا سے تڑپتے ہوئے رخصت ہو گیا تھا۔ ابھی تو وہ غم ہلکا ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں بھی اسی طرح تڑپ رہی تھی کہ کسی کے پاس بھی اس بیماری کا علاج نہ تھا۔ سب نے یہی کہا کہ اس علاج میں صرف موت ہی ہے۔ وہ بے بسی سے اپنا سر ہاتھوں میں تھامے اپنی ماں کو ایک یکایک دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بڑے 2 بیٹے خاموشی سے کھڑے اپنی ماں کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور کرتے بھی کیا، اس تکلیف سے نجات صرف موت ہی تھی۔ گاؤں میں اکثر ایسی اموات ہوتی رہتی تھیں، کیونکہ یہاں کے لوگ گولیاں چلا کر دشمنی نہیں نکالتے تھے، بلکہ کالا جادو کروا کر اس بندے کو اذیت ناک موت دیتے تھے۔ اور یہ کالا جادو ایک شیطانی بندہ کرتا تھا۔ اس جادو کا کسی کے پاس توڑ نہ تھا۔ آتش بابا کی پورے گاؤں میں دھوم تھی۔ اس کا ٹھکانہ گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا، وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے پاس جادو کروانے جاتے، وہ اپنے شیطانی عمل سے اچھے بھلے انسان کو محتاج بنا دیتا۔ پورا گاؤں اس سے ڈرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بے بس سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اس شیطان کا خاتمہ کر دے، مگر یہ بات صرف وہ سوچ ہی سکتا تھا۔ اس کا مقابلہ کرنا بھلا آسان کب تھا؟ اپنی ماں کو تڑپتا چھوڑ کر وہ بے بسی سے گھر سے نکل گیا۔ کسی نے زیادہ غور بھی نہ کیا اس پر۔ سب کی نظریں مرتی ہوئی ماں پر جو تھیں، اور وہ الگ تھلگ 14 سال کا چھوٹا بچہ پوری رات چلتے چلتے گاؤں کے نہ جانے کس حصے میں آ گیا۔ اس نے تھک کر سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہ سر اٹھائے خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ درخت کا ایک جھرمٹ اس کے سر پر تھا۔ درختوں کے پتوں کے درمیان سے بس اسے چاند کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ کسی بھی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی، اور کبھی درختوں کے پتے کی سرسراہٹ کی آواز آتی۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی اور واپس جانے کے لیے پلٹا، مگر یہ کیا، وہاں تو کوئی جانا پہچانا راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو کوئی جنگل تھا جہاں وہ بھٹک کر آ گیا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ ایک دم اسے لگا اس کے پاؤں پر کوئی رسی لپٹی ہوئی ہے۔ غور سے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ کوئی موٹا چمکتا ہوا سانپ تھا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ قریب ہی آنکھیں بند کی۔ ایک بزرگ جو ذکر کرنے میں مصروف تھے بچے کی چیخ سن کر چونک گئے۔ اپنی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ اپنی لالٹن کی روشنی تیز کر کے وہ اٹھے اور اس کی آواز کی سمت بھرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں ایک بچہ زمین پر بے ہوش پڑا نظر آیا۔ اس کے پاؤں پر ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ بزرگ نے پاس آ کر سانپ پر کچھ پڑا اور وہ سانپ ایک دم ڈھیلا ہو گیا۔ بزرگ نے سانپ کو اٹھا کر بچے سے الگ کیا اور بچے کا سر گود میں رکھ کر دم کرنے لگے۔ بچے کی پلکیں حد سے زیادہ لمبی اور گھنی تھیں، چہرے پر آنسو کے نشان تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے نے آنکھیں کھولیں اور بزرگ کو ایک ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ سر پر پگڑی باندھے، منہ پر لمبی سی سفید داڑھی، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ، اور سب سے انوکھا ان کے چہرے کا نور تھا، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنی نظریں ان سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کون ہو تم بیٹا؟ بزرگ نے بہت سی نرمی سے سوال کیا۔ بچہ ہوش میں آ کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں یہاں، آپ کون ہیں؟ بچے نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈرو مت، مجھ سے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرا نام شاہ بابا ہے، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ بزرگ کا لہجہ بہت میٹھا اور شفقت بھرا تھا۔ بچے کا خوف دور ہونے لگا۔ میرا نام ماؤن سکندر ہے، میں یہاں چک 48 کا رہنے والا ہوں۔ میں غلطی سے چلتا ہوا یہاں آ گیا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ بچے نے اپنے بارے بتایا اور کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں بیٹا، صبح ہوتے ہی تم اپنے گھر چلے جانا، جب تک آؤ میرے ساتھ آستانے میں رہ لو۔ شاباش، اس بزرگ نے پیار سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں مانون کو وہ بزرگ بہت اچھے لگے، وہ انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بزرگ نے مامون کا ہاتھ پکڑا اور اپنے آستانے پہ اس کو لے گیا۔ مامون پوری رات ان بزرگوں کو دیکھتا رہا۔ پوری رات بس کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہے۔ رات کے انجانے کس پہر مامون کی آنکھ لگ گئی۔ بیٹا، تمہارے گھر کا پتہ چل گیا ہے، اور خود ہی اپنے رستے کا پتہ معلوم کر لینا۔
شاہ بابا نے مامون کو اٹھایا جو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، اسے یہاں ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا۔ مامون آنکھیں مسلتا ہوا کھڑا ہونے لگا۔ بیٹا اتنی پیاری آنکھیں ہیں تمہاری، اس طرح بے دردی سے کیوں مسل رہے ہو؟ شاہ بابا کو مامون کی آنکھیں بہت خوبصورت لگی تھی۔ وہ مجھے نیند نہیں آئی پوری رات، اسی لیے اب درد ہو رہا ہے، مامون نے معصومیت سے جواب دیا۔ شاہ بابا نے بے اختیار مسکرانے لگا۔ اچھا چلو آؤ میں تمہارا منہ دھلاتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ شاہ بابا نے مامون کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے چلنے لگا۔ کل رات کی نسبت آج یہ جنگل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی۔ شاہ بابا نے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی بھرا۔ مامون ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا شاہ اسے اسی برتن سے منہ دھلوا رہے تھے۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ لوگ پھر سے چلنے لگے۔ آپ یہاں اکیلے کیوں رہتے ہیں بابا؟ بہت دیر سے دل میں اٹھتے ہوئے سوال کو آخرکار مامون نے پوچھ ہی لیا۔ اکیلا کون ہوتا ہے اس دنیا میں؟ اللہ ہے نا ہم سب کے ساتھ۔ شاہ بابا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا مگر آپ جنگل میں کیوں رہتے ہیں؟ کسی گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ مامون کو شاید شاہ بابا کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ بس بیٹا یہ جنگل ہی میرا گھر ہے، یہ درخت اور پودے میرے بچے ہیں۔ شاہ بابا نے اپنے ارد گرد درختوں کی طرف ہاتھ پھیلا کر اشارہ کیا۔ آپ ہمارے گھر آ کر رہ لیں، میرے تو ابا بھی چلے گئے چھوڑ کر، اور اب تک شاید اماں بھی چلی گئی ہوں۔ مامون نے اداسی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اسی لیے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتا ہوں بچے تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اللہ غیرت کرے اس شیطان کو بھی اور اس شیطان سے علم کروانے والے انسان کو بھی، اور اداس مت ہو، اللہ ضرور ان لوگوں کو سزا دے گا۔ شاہ بابا کے چہرے پر مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی اور انہوں نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ اللہ کرے، میرا دل کرتا ہے میں اسے مار دوں، مگر سب ہی اس بات سے بہت ڈرتے ہیں، مگر کسی دن میں اسے ڈھونڈ ہی لوں گا اور مار دوں گا۔ مامون نے آنسو صاف کرتے ہوئے قسم سے کہا۔ شاہ بابا نے چونک کر مامون کو دیکھا اور کچھ سوچنے لگے۔ اب وہ دونوں جنگل کراس کر چکے تھے۔ چلو بیٹا وہ دیکھو سامنے جو گلی جا رہی ہے وہ تمہارے گھر کی طرف جائے گی، تم جب وہاں جاؤ گے تمہیں اندازہ ہو جائے گا، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ نگہبان تمہارا۔ شاہ بابا نے مامون کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی کیا میں آپ سے ملنے آ جایا کروں؟ مامون کا دل کیا وہ واپس نہ جانے ان بزرگ کے پاس ہی رہ جائے۔ آ جانا مگر دھیان سے آنا، کسی کو پتہ نہ لگے، اور روز روز مت آنا، اپنی پڑھائی دل لگا کر کرنا۔ چلو شاباش اب جاؤ، سب پریشان ہیں تمہارے لیے۔ شاہ بابا نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ مامون نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دل آویز کتنی ہی دیر سے اپنی روتی ہوئی ماں کو چپ کروا رہی تھی، مگر اس کی ماں کے رونے میں کوئی فرق نہ پڑا، وہ اسی طرح روئے جا رہی تھی۔ ماما پلیز بس کر دیں، نہ اتنا روئیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دل آویز نے ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا۔ بس چپ ہو جاؤ، تم جانتی بھی ہو تمہارے باپ نے کیا ظلم کیا ہے مجھ پر، نہ اللہ پوچھے گا اس سے۔ فاطمہ نے دل آویز کا ہاتھ جھٹکا۔ 10 سال کی تو تھی وہ، اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی اپنی ماں کی باتوں کی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ بابا نے ایسا کیا کیا ہے بتائیں؟ دل آویز نے اصرار کیا۔ دوسری شادی کی ہے، میرے سر پر سوتن لا کر بٹھا دی ہے، فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا۔ او ماما بس ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے بابا سے خود پوچھا ہے؟ دل آویز کو یقین نہ آیا۔ اس کے بابا اس کے آئیڈیل ہیں، ان کے بارے میں تو وہ کچھ سننا ہی نہیں پسند کرتی تھی۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے خود ہی بتا دیا۔ اتنا منع کیا تھا کہ مت جاؤ اس گاؤں میں، اب وہاں رکھا ہی کیا ہے، مگر وہ چلا گیا۔ وہاں تو ہر دوسرا بندہ جادو کرتا ہے، بس اس پر بھی کروا دیا ہوگا اس چڑیل نے جادو۔ فاطمہ نے اپنا سر پیٹا۔ ماما پلیز ایسا نہ کہیں، یقیناً کوئی مجبوری ہوگی ورنہ بابا ایسا نہیں کریں گے۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں تھی کوئی مجبوری، بس اس گاؤں کے لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا کیا تم نے سلیم؟ 2 چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں آیا تمہیں؟ فاطمہ نے دل آویز کو گلے لگایا۔ ماما بس چپ ہو جائیں، اب بابا آئیں گے تو نہ، میں خود ان سے پوچھوں گی، گلے لگ کر دل آویز نے کہا۔ ان کا چھوٹا 7 سال کا بھائی آنکھیں پھاڑے نہ سمجھی میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے بھی ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور وہ بھی بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ مامون کا روز کا معمول بن گیا، وہ کالج سے آتے ہی شاہ بابا کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ وہ ان سے باتیں کرتا، شاہ بابا کم ہی ان سے بات کرتے، زیادہ تر وہ کسی نہ کسی ذکر میں مصروف ہوتے یا پھر عبادت کرتے۔ شام میں اکثر وہ اپنے آستانے سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جاتے، وہاں گاؤں کے بہت سے لوگ ان سے دم وغیرہ کروانے آتے۔ مامون بہت خوشی اور خاموشی اور چھپکے سے انہیں دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ آخر یہ کیا کرتے ہیں۔
مگر پوچھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ بس اسے یہ ڈر تھا کہ اگر اس کے سوال سے شاہ بابا ناراض ہو گئے تو ایک دن مامون شاہ بابا کے آستانے میں ان کی کتابیں کھول کر بیٹھ پڑھنے لگا۔ اسے کچھ خاص سمجھ تو نہیں آ رہی تھی مگر پھر بھی وہ دلچسپی سے پڑھ رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے سامنے دیکھا تو شاہ بابا آنکھیں بند کیے کسی سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تجسس کے مارے مامون بہت خاموشی سے ان کی طرف بڑھنے لگا اور بہت غور سے ان کی باتیں سننے لگا، مگر چاہ کر بھی مامون کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا ہوا مامون، یہاں کیوں آئے ہو؟ شاہ بابا نے آنکھیں کھولے بنا ہی پوچھا۔ مامون حیران ہوا۔ وہ میں تو ایسے ہی آ گیا آپ کو دیکھنے۔ مامون لڑکھڑا گیا۔ مجھے دیکھنے یا یہ دیکھنے میں کیا کر رہا ہوں؟ شاہ بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ جی وہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے جبکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے؟ مامون نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ تم نہیں دیکھ سکتے مامون ان سب کو جن سے میں باتیں کر رہا ہوں؟ شاہ بابا نے اپنی آنکھیں کھول کر مامون کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں اس وقت حد سے زیادہ لال ہو رہی تھیں۔ مامون کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں مگر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ خوف کے باوجود مامون ان سے پوچھنے لگا، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ ڈرو گے تو نہیں؟ اب کی بات شاہ بابا کے چہرے پر وہی مسکراہٹ آئی تھی جو پہلی بار مامون نے دیکھی تھی۔ جی میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ مامون نے کوشش کی کہ وہ اپنے خوف کو شاید بابا پر ظاہر نہ ہونے دے، مگر شاید بابا اس کے خوف کو جان گئے تھے۔ ہاں ابھی چھوٹے ہو تم، تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ پھر سب کچھ بتاؤں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ اب چلو یہاں سے جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ شاہ بابا کا لہجہ سنجیدہ مگر نرم تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مامون وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور واپس چلا گیا۔ جب سے فاطمہ کو سلیم کی شادی کا پتہ لگا تھا وہ آئے روز انہیں اس شادی کے طعنے دینے لگی تھی۔ اب تو دل آویز بھی اس بات کو سیریس نہیں لیتی تھی کہ ویسے بھی اپنے بابا کی لاڈ رہی تھی۔ سلیم 2-4 مہینے بعد گاؤں کا چکر لازمی لگاتا۔ وہاں جس عورت سے انہوں نے شادی کی تھی وہ سلیم سے عمر میں بڑی تھی۔ ان کے پہلے ہی 2 چھوٹے بچے تھے۔ سلیم نے ان دونوں بچوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ دونوں بچے سلیم کے احسان مند تھے۔ وہ واقعی ان کا خیال ایک باپ کی طرح کرتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ فاطمہ کے دل میں گاؤں والوں کی نفرت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ ویسے بھی سب گاؤں والوں کو ان پڑھ اور جاہل سمجھتی تھی، مگر اب سلیم کی دوسری شادی کے بعد تو انہوں نے اس گاؤں کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلیم چاہ کر بھی اپنے بچوں کو گاؤں لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ مامون اب کافی سمجھدار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی وہ اب پورا دن شاہ بابا کے ساتھ گزارتا۔ آہستہ آہستہ شاہ بابا اسے اپنی لکھی گئی کتابیں سمجھاتے اور اسے اپنے بارے میں بھی بتاتے۔ شاہ بابا کی باتیں سن کر مامون کے دل میں ان کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ شاہ بابا اس سے پہلے بہت گاؤں کے سفر کاٹ چکے تھے۔ شاہ بابا کے پاس خاص علم تھا جسے وہ آہستہ آہستہ مامون کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ مامون بھی ان کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتا تھا۔ مامون کے گھر اور گاؤں میں کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اپنے کاروبار میں مصروف رہتے، جبکہ بھائیوں کو تو مامون سے کوئی غرض نہ تھی۔ اسی لیے مامون بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر پورا دن شاہ بابا کے آستانے پر گزارتا تھا۔ 5 سال بعد شاہ بابا آپ کے بغیر میں بہت اداس ہو جاؤں گا، بہت شدت سے آپ کے آنے کا انتظار کروں گا۔ مامون شاہ بابا کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا اور وہ واقعی ان کے جانے سے بہت اداس تھا۔ شاہ بابا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو انہیں وہ خوف زدہ بچہ یاد آ گیا جو رات میں جنگل آ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب تو مامون کو یہ جنگل اپنا گھر سا لگتا تھا۔ شاہ بابا کے دیے گئے علم سے مامون بہت بدل گیا تھا۔ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک بھرپور مرد بن چکا تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی رکھ لی تھی، سر کے بال بھی کافی لمبے تھے، البتہ اس کی آنکھیں آج بھی ویسی تھیں جو خوبصورت، اس کی پلکیں اب بھی اتنی ہی لمبی تھیں۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے مامون کا جائزہ لیتے رہے۔ مامون نے نظر اٹھا کر شاہ بابا کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں شاہ بابا؟ یہی کہ دیکھتے دیکھتے تم کتنے بڑے ہو گئے ہو ماشاءاللہ، مگر تمہاری آنکھیں اب بھی ویسی ہی کی ویسی ہیں، نہیں بدلی۔ شاہ بابا نے مسکرا کر کہا۔ مامون بھی مسکرانے لگا۔ شاہ بابا آپ واپس آئیں گے نا، وعدہ کریں۔ مامون نے آگے بڑھ کر شاہ بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں بچے، جب مجھے ضرورت محسوس ہوگی میں ضرور آؤں گا، مگر تم وعدہ کرو مامون تم اس علم کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرو گے، اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو ایمانت سمجھنا اور اس سے اس کی مخلوق کی جائز مدد کرنا، اور ہاں کبھی اس بات پر غرور نہ کرنا کہ تم علم والے ہو، ہمیشہ عاجز رہنا۔ شاہ بابا نے ہمیشہ کی طرح مامون سے وعدہ لیا۔
جی شاہ بابا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، اللہ کرے آپ خیریت سے جلد واپس آ جائیں۔ مامون نے شاہ بابا کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور پھر آنکھوں پر لگایا۔ شاہ بابا نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ شاہ بابا نے مامون کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور نہ ہی مامون نے پوچھا تھا، وہ بس اپنا آستانہ مامون کے حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ماما پلیز، آپ اتنی پڑھی لکھی ہو کر ایسی باتیں کرتی ہیں، یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آپ کو تو مجھ پہ یقین ہونا چاہیے نا، میں بھلا کسی کے ہاتھ آنے والی چیز ہوں؟ کیوں بابا؟ دل آویز نے ایک بار پھر فاطمہ کو سمجھایا۔ وہ بہت دنوں سے گاؤں جانے کی ضد کر رہی تھی، اسے بہت شوق تھا گاؤں دیکھنے کا، مگر فاطمہ کی نامیں نہیں بدل رہی تھی۔ ہاں فاطمہ، دل ٹھیک کہہ رہی ہے، اب وہ گاؤں ویسا نہیں رہا، وہاں بہت سے لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، اور پھر میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ سلیم نے دل آویز کی ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ دل آویز ان کا گاؤں دیکھے۔ سلیم، آپ اپنی بات رہنے دیں، آپ تو خود اپنے آپ کو ان کے جال سے نہیں بچا سکے، میں اپنے معصوم بچوں کو وہاں نہیں جانے دوں گی، بس بات ختم، فاطمہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دل آویز کا منہ بن گیا، وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ دل بیٹا اداس مت ہو میری جان، میرے پاس آؤ، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ویسے سلیم بھی دل آویز کے پیچھے روم میں آیا۔ ایسا آئیڈیا بابا؟ دل آویز نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہم لاہور چلیں گے، پہلے وہاں تمہاری پھپھو اور خالہ سے ملیں گے، اس کے بعد ہم خاموشی سے گاؤں چلیں گے، تمہاری ماما تمہیں لاہور جانے سے نہیں روکیں گی۔ سلیم نے مسکرا کر اپنا آئیڈیا بتا دیا۔ دل آویز کے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی۔ واہ بابا، اچھا آئیڈیا ہے، مگر دل آویز ایک دم خاموش ہوئی۔ مگر کیا؟ سلیم نے فوراً پوچھا۔ خالہ نے اگر ماما کو بتا دیا پھر تو ہم دونوں کو گھر سے نکال دیں گی ماما۔ ارے رہنے دو، یہ گھر میرا ہے، اس کی مجال ہے بھلا، اور ویسے بھی جب تک تمہاری خالہ بتائیں گی تب تک ہم گاؤں میں ہوں گے۔ سلیم دل آویز کو اداس نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ فاطمہ کی پرواہ کیے بغیر دل آویز کو اپنے ساتھ گاؤں لے جانے پر ضد تھے۔ یس ڈن بابا، آپ گریٹ ہو۔ دل آویز نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اوہ شٹ، اگر تمہاری ماما نے سارا پلان سن لیا تو سارا کا سارا پلان خراب ہو جائے گا اور ہمارے ارمانوں پر پانی پھر جائے گا۔ سلیم نے دل آویز کے منہ پر ہاتھ رکھا، دل خوشی سے سلیم کے گلے لگ گئی۔ مامون بابا، میرا بچہ رات میں عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ آنے لگتی ہے، اور اب تو دن میں بھی دوڑے پڑنے لگے ہیں، گردن بھی ایسے مڑ جاتی ہے اور ہاتھ میں بھی مڑنے لگتے ہیں۔ گاؤں کی ایک عورت کے بلانے پر مامون ان کے گھر گیا تھا۔ اس عورت کا 10 سالہ بچہ کافی دن سے بیمار تھا، وہ عورت اپنے بچے کے لیے بہت فکر مند تھی۔ مامون بابا دیکھیے، کوئی تعویذ وغیرہ دے دے، لگتا ہے میرے بچے کو کوئی باہر کا سایہ ہو گیا ہے، عورت نے روتے ہوئے کہا۔ مامون نے سر ہلا کر اپنی لمبی پلکوں کو نیچے جھکایا اور آنکھیں بند کی، وہ اب خاموش تھا۔ اس بچے کے گھر والے خاموشی سے مامون کو دیکھ رہے تھے۔ خالہ، آپ اسے کسی اچھے ہاسپٹل لے جائیں، اسے کوئی باہر کا سایہ نہیں ہے، شہر لے جائیں، وہاں کے ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کہ اسے کیا بیماری ہے، باقی میں اسے دم کر دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مامون نے تھوڑی دیر بعد اس عورت سے کہا اور پھر سے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور اس بچے کو پھونک مار دی۔ مامون بابا، کھانا تیار ہے، کھا کر جائیے گا، اس عورت کے شوہر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ نہیں غلام دین، میں اب چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو پیغام بھجوا دینا، میں آ جاؤں گا، اور ہاں بچے کو آج ہی ہاسپٹل لے جانا، اللہ آپ سب کا نگہبان۔ مامون نے اپنے کندھے پر ڈالی چادر کو ٹیک کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس گھر میں موجود اس کی جوان بیٹی نے مامون کے چوڑے کندھے اور لمبے قد کو دیکھا تو دل ہی دل میں اسے پانے کی خواہش کی، جبکہ مامون نے ایک نظر بھی ادھر ادھر نہ ڈالی اور سیدھا وہاں سے چلا گیا۔ مامون سکندر شاہ بابا کے بتائے ہوئے علم کی حفاظت پورے ایمانداری سے کر رہا تھا۔ اب تو گاؤں کے کافی لوگ اسی کے پاس آتے تھے اور وہ بھی سب کی مدد بہت خوش اخلاقی سے کرتا تھا۔ مامون سکندر روز کی طرح ذکر میں مصروف تھا، بہت ہی کم لوگوں کو شاہ بابا کے آستانے کا معلوم تھا، اسی لیے وہ زیادہ تر خود ہی 2-3 دفعہ دن میں گاؤں کا چکر لگایا کرتا تھا۔ مامون بابا، گاؤں کا ایک شخص بھاگتا ہوا مامون کے پاس آیا، اس کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی۔ مامون نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور سر کے اشارے سے اس سے اس کا مسئلہ پوچھا۔ مامون بابا، زینت میری بیٹی نے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اس کی ٹانگوں میں درد ہے، ایک ہفتے سے اسے ہاسپٹل بھی لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے، بس آرام کریں، مگر آج اسے عجیب سا دوڑا پڑا ہے، اس کی ٹانگیں ایک ساتھ
چپکی ہوئی ہیں، وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہی۔ مامون بابا آپ چلیں ایک بار اسے دیکھ لیں۔ اس آدمی نے تفصیل سے اپنی بات مکمل کی۔ مامون نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا اور گہرا سانس لیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آستانے میں جا کر شاہ بابا کی لکھی ہوئی کتاب اٹھائی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ مامون بابا آ گئے، جگہ بناؤ ان کے بیٹھنے کے لیے۔ زینت کے شوہر اعظم نے آگے بڑھ کر ایک کرسی رکھی۔ مامون نے سب کو سلام کیا اور پھر وہاں بیٹھ گیا۔ مامون بابا پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے اسے۔ اعظم فکر مندی سے بولنے لگا، میں خود دیکھ لوں گا اعظم بھائی، آپ پریشان نہ ہو۔ مامون نے نرمی سے اعظم کی بات کاٹی اور زینت کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا زینت؟ بابا جی کہیں درد بھی ہے؟ مامون نے اب اپنی توجہ زینت پر کی تھی۔ مامون بابا ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میری ٹانگیں باندھ دی ہیں، ایک دوسرے سے چپک رہی ہیں۔ محسوس نہیں ہوتا کہ ٹانگیں ہیں بھی نہیں، درد تو نہیں ہو رہا؟ زینت نے پریشانی سے کہا۔ مامون کو لگا جیسے وہ یہ باتیں پہلے بھی سن چکا ہو، مگر کہاں اسے یاد نہ آیا۔ اس نے بس سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سب ہی خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ آنکھیں بند کرتے ہی مامون کو اپنے بابا کی شکل نظر آئی۔ اسے ایک دم یاد آیا اس کے بابا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر وہ اپنے منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی شکل نظر آئی، وہ بھی ٹانگیں بول رہی تھی اور ان کے الفاظات بھی ان کی جیسے سیم تھے جیسے زینت نے ابھی بولا تھا۔ وہ مزید کچھ پڑھنے لگا۔ اب اسے ایک عجیب سی چیز نظر آئی مگر وہ اسے پہچان نہیں پایا۔ شاید وہ کوئی خوفناک مخلوق تھی۔ مامون بنا کسی خوف کے ذکر کرتا رہا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس خوفناک چہرے نے انسان کی شکل لے لی ہے اور وہ بہت ہی بے ڈھنگے انداز میں قہقہے لگا کر ہنس رہا ہے۔ اس انسان کی شکل واضح طور پر مامون کو نظر نہیں آئی مگر تھوڑی دیر بعد مامون کو ایک بہت بھاری آواز سنائی دی، مرے گی یہ بھی، کچھ بھی کر لو یہ بچنے والی نہیں ہے۔ یہ آواز آئی، وہ آواز اتنی بھاری تھی کہ مامون کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ مامون نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سب ہی خوف زدہ ہو کر مامون کو دیکھ رہے تھے۔ مامون نے 2-3 گہرے سانس لیے اور پھر خاموش ہو کر غور کرنے لگا۔ اب اسے کچھ سمجھ آنے لگی کہ زینت پر بھی بالکل ویسا ہی جادو ہوا ہے جیسا اس کے ماں باپ پر ہوا تھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ خاموشی سے اپنی کیفیت پر قابو پا کر اس نے سب کو دیکھا جو اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.